معزز سامعین کرام، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، چونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور صدقہ فطر بھی نکالنا ہر صاحب خیر کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو اس لیے میں صدقہ فطر کی مناسبت سے آپ لوگوں کو 5-6 باتیں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا صدقہ فطر کے واجب ہونے کا کیا سبب ہے، صدقہ فطر کیوں مشروع ہوا، اس کے واجب ہونے کی کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا صدقہ فطر جو ہے کب نکالنا افضل ہے، کب نکالنا چاہیے، رمضان سے پہلے یا رمضان میں یا رمضان کے بعد میں۔ تیسرے نمبر پر میں آپ کو بتاؤں گا صدقہ فطر کن کن چیزوں سے دیا جا سکتا ہے اور اس کی کیا کیا مقدار ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کن کن لوگوں کو صدقہ فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے۔ دونوں چیزوں میں انشاءاللہ خوب وضاحت کے ساتھ میں فرق بیان کر کے دکھاؤں گا۔ معزز سامعین کرام، روزے دار کتنا ہی اہتمام کیوں نہ کر لے، روزے کی حالت میں آپ اپنے آپ کو کتنا ہی کیوں نہ بچا لے، لیکن کچھ نہ کچھ کمیاں خامیاں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں کھانے پینے کی چیزوں سے بچنا یا اس طرح کی چیزوں سے بچنا جو روزے کو توڑ دیتی ہے، یہ تو بہت ہی آسان ہے، لیکن لغو کلام، فضول باتیں، بے حیائی کی باتیں، نامناسب الفاظ، نازیبا حرکتیں، ان چیزوں سے بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے شریعت مطہرہ میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اخیر میں صدقہ فطر کے نام سے گویا کہ روزے کی زکوٰۃ صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ یعنی یہ صدقہ فطر جو ہوتا ہے یہ روزے کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں جو ہم سے کمیاں خامیاں یا غلطیاں ہو جاتی ہیں تو یہ روزے کی زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے، جو کہ روزے داروں کے لیے بےہودہ باتوں، بے حیائی کی باتوں سے یہ صدقہ فطر پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور مسکینوں کے لیے، غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں فرمایا کہ جو شخص صدقہ فطر کو جو ہے عید سے پہلے ادا کر دے تو گویا کہ یہ مقبول زکوٰۃ ہے، مقبول صدقہ ہے، اور جو حضرات عید کے بعد ادا کرتے ہیں تو یہ عام صدقات میں سے ایک عام صدقہ ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے 2 مقاصد ہیں، اس کے مشروع ہونے کے، اس کے واجب ہونے کے 2 سبب ہیں۔ پہلا سبب، روزے کی حالت میں جو ہم سے کمیاں خامیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو ہماری زبان سے نامناسب الفاظ، نازیبا حرکتیں ہو جاتی ہیں، تو اس کی تلافی کے لیے اللہ رب العزت نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کے واجب ہونے کی، اس کے مشروع ہونے کی جو دوسرا اس کا جو سبب ہے وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ غریب حضرات بھی اچھی طریقے سے عید منا سکے، اچھی طریقے سے کھا پی سکے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے کے 2 سبب ہیں۔ ایک تو روزے کی حالت میں جو کوتاہیاں ہو جاتی ہیں اس کی تلافی کے لیے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے، اور جو مسکین حضرات ہوتے ہیں، غریب حضرات ہوتے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام بھی صدقہ فطر کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا صدقہ فطر کب نکالنا چاہیے، رمضان میں، رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے۔ تو یاد رکھیے گا رمضان سے پہلے کوئی اگر صدقہ فطر نکالے گا، فطرہ نکالے گا، تو مفتابی قول کے مطابق یہ درست نہیں ہوگا۔ ہاں، رمضان کے مہینے میں، رمضان کے پورے مہینے میں کسی دن بھی آپ فطرہ نکال سکتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں فطرہ نہیں نکالنا چاہیے، صدقہ فطرہ نہیں دینا چاہیے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے کے اندر بھی آپ فطرہ نکال سکتے ہیں تاکہ غریب لوگ، مسکین لوگ جو ہے آسانی سے اپنی ضروریات، اپنے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ لیکن افضل، بہتر، سنت، مستحب یہی ہے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے، عید کے دن، عید الفطر کے دن عیدگاہ میں جانے سے پہلے فطرہ نکالنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عید کے دن بھی فطرہ نہ نکالے تو عید کے بعد بھی نکالنا لازم ہے، ضروری ہے، لیکن عید کے بعد نکالنا یہ خلاف اولا ہے، بہتر نہیں، افضل نہیں ہے، عید کے دن ہی نکالنا افضل ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کن کن چیزوں سے فطرہ نکالا جا سکتا ہے اور ان کی مقدار کیا کیا ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھیے گا اناج سے، گیہوں سے بھی فطرہ نکالا جا سکتا ہے، آٹے سے بھی، جوں سے بھی، کشمش سے بھی، کھجور سے بھی، چھوارے سے بھی، ان تمام تر چیزوں کے ذریعے فطرہ نکالا جا سکتا ہے، لیکن ان کی مقدار مختلف ہے۔ اناج کی اور آٹے کی مقدار ایک ہے، یعنی تقریباً احتیاطاً 1.25 کلو گیہوں جو ہے فطرے کے طور پہ ایک آدمی کی طرف سے نکالنا چاہیے یا اس کی قیمت نکالنی چاہیے۔
فطرے کے دوران جو ہے قیمت نکالنا افضل ہے، بہتر ہے، تاکہ مسکین لوگ اپنی ضرورتوں کو اپنے حساب سے پورا کر سکے۔ اس کے بعد میں کشمش ہے، جو ہے، کھجور ہے، چھوارا ہے، ان کی مقدار جو ہوتی ہے وہ احتیاطاً 3.5 کلو ہوتی ہے۔ کشمش ہو، کھجور ہو، چھوارا ہو تو 3.5 کلو ایک آدمی کی طرف سے نکالنا چاہیے۔ اس میں ایک چیز کا خوب اچھی طریقے سے آپ لوگ ذہن نشین کر لیجئے گا، خوب اچھی طریقے سے ذہن میں بٹھا لیجئے گا۔ کچھ حضرات لکھ پتی ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، ارب پتی ہوتے ہیں، خوب صاحب خیر ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی فطرہ جو نکالتے ہیں اناج کے ذریعے، گیہوں کے ذریعے، آٹے کے ذریعے ہی نکالتے ہیں، یعنی 50-60 روپے ایک آدمی کی طرف سے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، جس کو اللہ رب العزت نے کافی نعمتوں سے نوازا ہے، کافی مال و دولت دیا ہے، تو اس کو جو ہے اناج، گیہوں، آٹے کے ذریعے فطرہ نہیں نکالنا چاہیے، بلکہ ایسے آدمی کو تو کشمش کے ذریعے یا چھوارے، کھجور کے ذریعے صدقہ فطرہ نکالنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کو خوب مال دیا ہے، خوب استطاعت دی ہے۔ تو اگر وہ 1000 روپے، 1100 روپے ایک آدمی کی طرف سے نکال بھی دے تو کیا فرق پڑے گا؟ تو اس لیے جو حضرات صاحب خیر ہوتے ہیں، خوب مال والے ہوتے ہیں، تو ان کو کشمش کے ذریعے یا کھجور، چھوارے کے ذریعے فطرہ نکالنا چاہیے۔ اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا فطرہ کن کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ تو ایک اصول یاد رکھیے گا، جن سے ولادت کا، پیدائش کا تعلق ہو، ان کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے باپ ہوتا ہے، دادا ہوتا ہے، اوپر تک جو رشتے ہوتے ہیں، پر دادا، لکڑ دادا، اسی طریقے سے نیچے تک بیٹا، پوتا، پر پوتا، نیچے تک ماں ہوئی تو ماں کی ماں ہوئی نانی، اسی طریقے سے ماں کی بیٹی ہوئی بیٹی، پوتی، پر پوتی، یعنی جن سے ولادت کا تعلق ہو، پیدائش کا تعلق ہو، ان لوگوں کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی ایک دوسرے کو فطرہ نہیں دے سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ تمام تر رشتہ داروں کو، تمام تر لوگوں کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، جیسا کہ حقیقی بہن ہے، بھائی ہے، ان کے بچے ہیں، خالہ ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، پھوپھی ہے، چاچا ہے، چاچی ہے، ماما ہے، مامی ہے، ان کے تمام تر بچوں کو یا ان کے علاوہ جو بھی رشتہ دار ہو، تمام تر لوگوں کو فطرہ دیا جا سکتا ہے، اور زکوٰۃ بھی انہی لوگوں کو دی جا سکتی ہے۔ فطرہ دینے کے لیے بھی نیت کرنا ضروری ہے، اور فطرے کو جو ہے، صدقہ فطر کو عیدی کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہبہ کے نام سے، ہدیے کے نام سے، یا قرضے کے نام سے بھی دے سکتے ہیں۔ پہلے کسی کو قرض دے دو اور نیت فطرے کی کر لو، اور بعد میں وہ قرض دینے کے بعد میں اس سے جو ہے معاف کر دو کہ میں نے بھائی تمہارے پر قرضہ معاف کر دیا ہے۔ تو فطرہ دینے کے لیے بھی بالکل بھی عینی زکوٰۃ کی طرح نیت کرنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ دینے کے لیے نیت کرنا شرط ہے، تو فطرہ دینے کے لیے بھی نیت کرنا شرط ہے۔ جس طریقے سے زکوٰۃ کو عیدی کے نام سے، ہبے کے نام سے، قرض کے نام سے، گفٹ کے نام سے اور ہدیے کے نام سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اسی طریقے سے فطرے کو بھی ان کے ناموں سے دیا جا سکتا ہے، بس دل میں فطرے کی نیت ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہے زکوٰۃ لیتے وقت، فطرہ لیتے وقت شرمندگی محسوس کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے اس طرح کے نام سے جو ہے فطرہ، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ چیز ذہن نشین کر لیجئے گا، صدقہ فطر اور زکوٰۃ دونوں الگ الگ مستقل مالی عبادتیں ہیں۔ ہر ایک کا نصاب الگ الگ مقرر ہے، ایک کے ادا کرنے سے دوسرا ادا نہیں ہوتا۔ کسی نے زکوٰۃ دے دی تو اس سے فطرہ ادا نہیں ہوگا، کسی نے صدقہ فطرہ دے دیا تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، صدقہ فطر کس آدمی کے اوپر لازم ہوتا ہے، کس کے اوپر ضروری ہے؟ جو آدمی جو ہے ضرورت اصلیہ یا استعمال سے زائد اتنے سامان کا مالک ہو جس کی مقدار 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اس سے زائد کو پہنچ رہی ہو، تو اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوگا۔ صدقہ فطر کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی سونا چاندی کا ہونا یا نقدی کا ہونا یا مال تجارت کا ہونا، یہ کوئی قید نہیں ہے، بلکہ بغیر مال نامی والا بھی مال صدقہ فطر کے اندر چل جائے گا۔ دوسرا فرق اس میں یہ ہے کہ اس کے اوپر سال نہ گزرا ہو تب بھی اس کے اوپر فطرہ واجب ہوگا۔ حالانکہ زکوٰۃ کے اندر یہ دونوں قید ہے کہ وہ مال نامی ہو، یعنی بڑھنے والا ہو، خواہ وہ حقیقت میں بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو حقیقی طور پہ، جیسا کہ مال تجارت، چرنے والے جانور، یا وہ حکماً پیدائشی طور پر جو ہے مالی ہو، جیسا کہ سونا چاندی جو ہوتا ہے یہ پیدائشی طور پر، تخلیقی طور پر ہی یہ مال نامی ہوا کرتا ہے۔ تو صدقہ فطر کے اندر مال کا نامی ہونا کوئی شرط نہیں ہے، لیکن زکوٰۃ کے اندر مال کا نامی ہونا شرط ہے۔
خلاصہ کلام میرا یہ نکلتا ہے کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں بڑے بڑے دو فرق ہے۔ صدقہ فطر کے لیے مال کا نامی ہونا شرط نہیں ہے، بغیر مال نامی والا بھی مال چل جائے گا، لیکن زکوٰۃ کے لیے مال کا نامی ہونا شرط ہے۔ مال نامی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال بڑھنے والا ہو، جیسا کہ سونا چاندی یا سامان تجارت یا نقدی قیمت وغیرہ، تو یہ مال نامی ہے، لیکن فطر کے لیے یہ قید نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے۔ دوسرا بڑا فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے سال کا گزرنا شرط نہیں ہے۔ فطرہ نکالنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ سال کا گزرنا ہی شرط ہے، بلکہ اگر اس کے پاس میں اتنا مال ہو جو چاندی کے نصاب کو پہنچ رہا ہو تو اس کے اوپر فطرہ نکالنا واجب ہے، ضروری ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے۔ یہ بڑے بڑے دو فرق ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا جو آدمی جس کے اوپر فطرہ واجب ہے، صدقہ فطر دینا جس کے اوپر ضروری ہے، تو وہ فطرہ کس کس کی طرف سے نکال سکتا ہے اور کس کی طرف سے نہیں نکال سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جو آدمی صاحب خیر ہے، اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، تو اس کو اپنی طرف سے بھی فطرہ نکالنا واجب ہے، اور اس کی ماتحتی میں، اس کی کفالت میں جو نابالغ اولاد ہے ان کی طرف سے بھی فطرہ نکالنا واجب ہے۔ لیکن شوہر کے ذمے بیوی کا فطرہ نکالنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بالغ اولاد ہیں، وہ صاحب خیر ہیں، ان کے اوپر فطرہ واجب ہے، تو ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر نکالنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی طرف سے یا اپنی بالغ اولاد کی طرف سے بھی فطرہ نکال دے تو یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی درست ہے، اس طریقے سے بھی فطرہ ادا ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر کی مناسبت سے میں ایک مسئلے کی اور مکمل وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی غیر ملکی شخص ہندوستان میں اپنا فطرہ نکالنا چاہے تو وہ کس طریقے سے نکالے گا؟ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہندوستانی ہے اور وہ سعودی عرب کے اندر رہتا ہے، تو سعودی عرب کے اندر اگر وہ ہندوستان میں اپنا فطرہ دینا چاہے تو وہ کہاں کی قیمت کے اعتبار کرے گا؟ ہندوستان کی قیمت کے اعتبار سے فطرہ دے گا یا سعودی عرب کی قیمت کے اعتبار سے فطرہ دے گا؟ تو یاد رکھیے گا، وہ جس جگہ جس ملک میں رہتا ہے اسی جگہ کی قیمت کا اعتبار کرے گا۔ سعودی عرب کے اندر جو مقدار فطرے کی چل رہی ہے وہی مقدار، اسی مقدار سے فطرہ ادا کرے گا، ہندوستانی مقدار کے اعتبار سے فطرہ ادا نہیں کرے گا۔ تو اس لیے سعودی عرب میں وہ وہاں معلوم کرے ایک آدمی کا فطرہ کیا ہے، اس کے بعد میں جو قیمت بیٹھے گی وہی قیمت پھر وہ اپنے ہندوستان میں دے سکتا ہے کسی غریب کو، مسکین کو یا مدرسے کے اندر۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔